اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام شیطانوں سے اللہ کی پناہ۔ پاکستانی بھائیوں، آپ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے اور المناک ہے اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ امریکہ جیسے مجرم اور برطانیہ جیسے مجرم، یہ دو ملک جن کی حکومتیں پہلے دن سے بڑی خبیث ہیں اور آج تو ان کی خباثت پوری طرح سے کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ صہیونیوں کا، اسرائیل کا مجرم، یہودیوں کا حرامی باپ ہے، اور دوسری طرف برطانیہ اس کی حرامی ماں ہے۔ ان دونوں نے اسرائیل کو وجود عطا کیا، فلسطین کے اوپر اس کو تھوپا، اور اس کے بعد 1948 سے مسلسل اس کے ساتھ جرائم میں شریک رہے اور کتنے مسلمان ملکوں کو تاراج کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اب وہ پوری طرح ننگے ہو کر، نجاست میں لت پت ہو کر، سنڈاس سے نکل کر اس وقت صہیونیوں کی صرف مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کا قتل عام کرا رہے ہیں۔ بوڑھوں کا، عورتوں کا، بچوں کا قتل عام امریکہ کرا رہا ہے، اس کے ہتھیاروں سے، اس کے پیسوں سے اور اس کی سازشوں سے، اور اس کا چھوٹا بلکہ یوں کہیے کہ اس کی جو حرامی بیوی ہے برطانیہ، ان دونوں کے تعاون سے جو جرائم ہو رہے ہیں، ان سب جرائم کے بعد اور یہ جاننے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ملک پوری طرح سے گروی رکھا جا چکا۔ امریکہ اور برطانیہ کا وہ غلام ہے، وہ دونوں کی ایک باندی ہے، ایک ذلیل باندی، ایک حقیر باندی۔ آپ کے سروں پر حکومت امریکہ کے مجرموں کی ہے، برطانیہ کے خبیثوں کی ہے۔ آپ کے بچے کو یہ جاننا چاہیے، اور آپ کے جو بڑے کہلاتے ہیں، جو طاقتور کہلاتے ہیں، وہ کبھی امریکہ اور کبھی برطانیہ جاتے ہیں اور وہاں کے مجرم اور خبیث حکمرانوں کی جوتیاں چاٹتے ہیں۔ ان کو چند ٹکے چاہیے جس سے وہ پاکستان کے بھوکوں اور ننگوں کو کھلا دیں اور کپڑا پہنا دیں، اور پھر یہی ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم ملک کی معیشت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان سے ملنے گئے، آپ کا چیف ملنے گیا اور وہاں رہا تاکہ پوری سازشیں تیار کر لی جائیں، ساری رائے معلوم کر لی جائے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے ملک کو خون کی ندی میں بہانا ہے، کس طرح خانہ جنگی بھڑکانا ہے، کس طرح پڑوسیوں سے لڑنا ہے، کس طرح سے جانوں کا نیلام کرنا ہے، اور کس طرح سے ایک ایسا کھلواڑ الیکشن کے نام پر کرنا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، انگلیاں دانتوں میں دبا لیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ ایک ایسا مجرم الیکشن کمیشن، ایسا مجرم، اتنا خبیث، اتنا کمینہ اور ایسا ذلیل بنایا گیا جس کا ہر فرد ذلیل ہے، اور اس کے ساتھ بھیڑیا صفت پولیس ہے، اور اس کے ساتھ جو 1.5 سال کی بندروں سوروں کی حکومت رہی، جو ابھی بھی قائم رکھی گئی ہے تاکہ وہ اپنا وہ کردار جو ہے، مجرمانہ کردار، حیوانی کردار، درندہ صفت کردار، وہ جاری رکھے، یہاں تک کہ عوام پر ایک فیصلہ تھوپا جائے، بلکہ یوں کہیے کہ عوام کو گھسیٹ کر امریکہ کی غلامی میں اس طرح سے کچل دیا جائے کہ یہ کہا جائے کہ تمہارا راستہ صرف یہ ہے کہ امریکہ کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ رٹنے کے لیے پڑھ لو اور رسمی طور پر پڑھ لو، لیکن لا الہ الا اللہ کو برپا کرنے کی اگر کوشش کرو گے، اسے نافذ کرنا چاہو گے، اس کا نظام برپا کرنا چاہو گے، تو تمہاری خیریت نہیں ہے، تمہیں مار کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ سے نظام چلا آ رہا ہے، اور جو بھی امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ رہے گا خوب یاد رکھا جائے، کیونکہ وہ اسرائیل کی کالونی ہے۔ میں قسم بخدا کہتا ہوں کہ پاکستان اسرائیل کی کالونی اور پاکستان کے حکمراں کسی نہ کسی طرح صہیونیوں اور صلیبیوں کے غلام رہے ہیں، اور آج خاص طور پر ہیں۔ جو بھی زیادتیاں اور ظلم کیے گئے،
ایک پارٹی کے ذمہ دار کے ساتھ اور اس کے لوگوں کے ساتھ کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ہر بچہ اور بوڑھا جانتا ہے کہ وہ آخری درجے کی کمینگی، آخری درجے کی حقارت کی باتیں اور ایسے ذلیل لوگوں کا عمل ہے کہ جس سے زیادہ ذلت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں لومڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لومڑی صفت ججز بیٹھے ہوئے، بے شرم، حرامی اور بے غیرت قسم کے لوگ جو کس طرح فیصلوں کا مذاق بناتے ہیں، کس کے حق میں ان کا فیصلہ اس کے راحت کے لیے ہوتا ہے اور کس کو پھنساتے ہیں اور پھنساتے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ سڑک کا ہر نوجوان نہیں جان رہا ہے؟ کیا پاکستان کا ہر بچہ یہ جانتا نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں، یعنی سب کو معلوم ہے۔ عدالت کے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کے کتے، اور جو پولیس میں اور فوج میں، سب جانتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم کتنے کمینے، کتنے گندے، کتنے بے شرم ہیں، لیکن ہمیں ڈھٹائی کے ساتھ وہ کرنا ہے جو ہمارا آقا کہے گا۔ ہمیں اپنے آقا کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارا ایک آقا امریکہ میں، ایک آقا برطانیہ میں، ہمیں اس کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے، اس کے تلوے چاٹنے ہیں۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے، اسی لیے یہ ملک بنایا تھا اور دھوکے کے لیے لا الہ الا اللہ تھا۔ اس لیے پھر کہتا ہوں کہ ایک ایک بچے تک سنا دو، ایک ایک فرد تک بات سنا دو، حجت تمام ہو جائے، اس کے بعد عذاب کو بھگتتے رہنا اور خون کے آنسو روتے رہنا۔